اس کے بعد میں جامعہ فریدیہ کے طالب علم بھائی حافظ احسان اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقان ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ قابل صد تکریم جناب صدر مجلس، نقیب محفل، زیب مسند منصفین اور مکتب عشق کے عظیم پروانوں، آج کی اس پروقار تقریب کے اندر میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہے وہ ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں۔ عزیزان من، زندگی میں مشکلات انہی کے آڑے آتی ہے جو باہمت اور مقصد حیات پر قائم رہتے ہیں، جو کسی طوفان آندھی کا سامنا کرنے سے گھبراتے نہیں بلکہ اپنے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں۔ منزل کامیابی ہمیشہ ایسے ہی پرعزم لوگوں کے قدم چومتی ہے جنہیں اپنی منزل کو پانے، اپنے خوابوں کے شرمندہ تعبیر ہونے پر پورا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہی ہر کام کے پورا ہونے کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ معزز سامعین، بات عزم و یقین کی ہے، وہ یقین جو کہ انسان کو مل جائے تو دشت و صحرا سے آگے بحر ظلمات کو چیرتے ہوئے بندے مومن گزر جاتا ہے۔ یقین اس پر جو کہ مالک حقیقی ہے، وہ جو زیر خنجر ذبح نہ ہونے دے، کنویں میں ڈبو کر بھی مرنے نہ دے، بازاروں میں فروخت کروا کر شہزادہ بنا دے، بند دروازوں میں سے بھی راستہ بنا دے، معمولی سی بات پر دشمن کو عاجز کر کے اہل حق کے سامنے جھکا دے، اس مولا پہ یقین، وہ یقین جو حال میں بٹھا کر مستقبل دکھا دے۔ اسی ذوق یقین کے بحر بے قرار نے خلیل اللہ کو جلنے والی ہلاکت خیز آگ سے کونی بردم و سلامن کا جامہ پہنا دیا۔ اسی ذوق یقین کے سفینے کی بدولت موسیٰ کلیم اللہ نے زمانے کو بغیر اسباب کے جاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر کا منظر دکھلا دیا۔ یہی یقین کی شمع غار سور کی تاریکیوں میں لا تحزن ان اللہ معنا کا پروانہ لیے روشن ہوئی۔ یہی ذوق یقین فضائے بدر میں گردوں سے اترتے سراپا نصرت بننے والے فرشتوں کی صورت میں ازل سے ابد تک اہل حق کو نوید فتح سنا رہا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جی ہاں سامعین محترم، ذوق یقین ہیرا کی خلوت، ذوق یقین ہجرت کی صعوبت، ذوق یقین بدر کی نصرت، ذوق یقین احد کی مشقت، ذوق یقین فتح مکہ کی بشارت، ذوق یقین حدیبیہ کی مصلحت، ذوق یقین تبوک کی عسرت، تاریخ کے جروکوں میں جان کر دیکھیے شکوک و شبہات کے قدم اکھڑ چکے ہیں، لشکر پسپا ہو گیا ہے، 6000 ثقفی تیر انداز فضائے حنین کو آہن و حدید کی بارش سے پر کیے ہوئے ہیں، مگر مجسم ذوق یقین صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بارش میں ثابت قدم تمہا یہ پکار رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بزبان شاعر یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ عزیزان من، وہ مشکل حالات تھے، اس سے کوئی منکر نہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں پر مایوسی اور نا امیدی کے سائے منڈلا رہے تھے، ناقابل یقین سی کیفیت تھی، عقل محو حیرت تھی اور انگشت بدندان تھی کہ ربا یہ وہی مسلمان ہی تو ہے جو اسی زمین کے حکمران رہے، اب اقلیتوں کے
پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. بزبان حال یہی کہہ رہی تھی, جذبے تمام کھو گئے لمحوں کی دھول میں, اب دل میں دھڑکنوں کے سوا کچھ نہیں رہا. لیکن عزم و ہمت کے دامن سے وابستہ مسلمان قوم ہمت نہیں ہاری. تمام تر حالات کے باوجود مسلمان آزادی کے لیے نبرد آزما ہوئے اور ببانگ دہل صنم فرنگی کے خلاف شمشیر توحید کو بلند کیا اور خریطہ عالم پر بنام اسلام نمودار ہونے والی دوسری اسلامی ریاست قائم کر کے غلامی کی راہ دکھانے والے مجرموں کو یہ للکار سنائی, ثبوت دیں گے وفا کا یہ اشتباہ غلط, ملا کر خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط, برب کعبہ وہ آنکھیں نکال پھینکیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. معزز سامعین, سفر جاری ہے. پاکستان بن گیا, تکمیل ہو چکی, تکمیل باقی ہے, تعبیر ہو چکی, تاثیر باقی ہے. انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی, لیکن جاگیرداروں, وڈیروں, اندرونی بیرونی طاقتوں کی غلامی میں آ گئے. ایک ناقابل یقین سی کیفیت تھی. آج ارباب حکومت ہے یا عوام, ہر کوئی وسائل کی کمی اور قسمت کا رونا روتے نظر آتا ہے, مگر اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں رکھتے. بحیثیت ایک مسلمان آج اگر اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اور لا الہ الا اللہ کی روح کو پا کر اپنے مردہ اجسام کو حصول مقصد کی جلا بخش دے اور اپنے اندر جذبہ عمل اور ذوق یقین کو پھر سے بیدار کر لے, تو مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہی سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.